अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़ुर्गों का एहतराम, बड़े बूढ़ों का एहतराम करना भी लाजिम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बूढ़ों का अदब एहतराम खुदा का अदब एहतराम है। रिश्तेदारों के हकूक़, इंसान के रिश्तेदार जो इसके माँ बाप के वसीले से खूनी रिश्ता रखते हैं वो माशरे के क़याम का सबब होते हैं और वाहिद खून और मुश्तरक खुलियों की वजह से इंसान एक ख़ानदान का फ़र्द बन जाता है। इस फितरी इत्तेहाद और ताल्लुक़ की बिना पर इस्लाम अपने मानने वालों को सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से नेक सलूक करने का हुक्म देता है, जैसा कि कुरान मजीद और हादियान दीन की रवायात में इस बारे में बेहद ताकीद की गई है। उस खुदा से डरो जिसकी तुम एक दूसरे को कसम देते हो और कतई रहमी से भी परहेज़ करो क्योंकि खुदा तुम्हारे अहवाल देख रहा है। सूरह निसा आयत 1। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अपनी उम्मती को सिला रहम की सिफारिश करता हूँ और अगर रिश्तेदारों के दरमियान 1 साल के रास्ते का फ़ासला हो तब भी इन्हें चाहिए कि अपना रिश्ता ना तोड़ें। हमसायों के हकूक़, हमसाए एक दूसरे के नज़दीक रहने की वजह से आपस में ज़्यादा मेल जोल रखते हैं और कुदरती तौर पर एक बड़े ख़ानदान की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि इनमें से किसी एक का अच्छा या बुरा तर्ज़ अमल दूसरे लोगों के मुकाबले में इसके हमसायों पर ज़्यादा असर अंदाज होता है। जो शख्स अपने घर में तमाम रात तूफ़ान मचाता रहे वो शहर की दूसरी तरफ रहने वालों को तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, लेकिन अपने हमसाए का सुकून गारत कर देता है। जो अमीर शख्स अपनी आलीशान कोठी में ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता है वो दूर रहने वाले बेकस लोगों की निगाह से ओझल होता है, लेकिन इसका वो तंग दस्त हमसाया जो अपने गरीबाना मकान में रहता है वो अमीर आदमी के इसके दिल में हर लहज़ा आग के शोले भड़काता है और यकीनन एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो अपने किए का फल चख लेगा। यही वजह है कि इस्लाम ने हमसाए का ख्याल रखने की बेहद ताकीद की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे हमसाए के बारे में इस कदर सिफारिश की है कि मुझे गुमान हुआ कि खुदा हमसाए को भी एक वारिस करार दे दे। जो शख्स खुदा और यौम क़यामत पर ईमान रखता है वो हरगिज़ अपने हमसाए पर जुल्म व सितम नहीं करता। अगर वो कर्ज़ मांगे तो देता है और इसकी खुशी और गम में शरीक होता है, और अगर इसका हमसाया काफिर हो तब भी वो इसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। जो शख्स अपने हमसाए को तकलीफ़ देगा वो बहिश्त की खुशबू नहीं सूंघेगा। वो शख्स हमसाए के हक़ का लिहाज नहीं करेगा वो हम में से नहीं, और जो शख्स सैर होकर खाए और जानता हो कि इसका हमसाया भूखा है और इसे कुछ ना दे वो मुसलमान नहीं। गरीबों और मुहताजों के बारे में इंसान का वजीफ़ा, चूँकि मुआशरा
افراد کی ضرورتیں رفع کرنے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر معاشرے کے افراد کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ بے کسوں اور کمزوروں کی مدد کرے اور ان لوگوں کی ضروریات زندگی کسی نہ کسی وسیلے سے پوری کرے جو خود انہیں رفع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک دفعہ پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غریب افراد کی پریشانیوں کے مقابلے میں امیر لوگوں کا ہر بندش سے آزاد ہونا وہ عظیم ترین خطرہ ہے جو معاشرے کو نیست و نابود کر سکتا ہے، اور سب سے پہلے اس خطرے کی بھینٹ چڑھنے والے خود امیر لوگ ہیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اسلام نے 1400 سال پہلے حکم دیا تھا کہ دولت مند ہر سال اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیں، اور جب اس حد تک ان کی ضروریات رفع ہو جائیں تو مستحب ہے کہ غریبوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہ دولت مند لوگ جتنا خرچ کر سکیں وہ ان کے حق میں فائدہ مند ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، تم بھلائی اور نجات نہیں پا سکتے بجز اس کے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اس کی کچھ مقدار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ سورہ ال-عمران آیت 92۔ خدمت حل کے بارے میں بھی بے شمار روایات ہم تک پہنچتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں سے بڑھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ قیامت کے دن خدا کے نزدیک اس شخص کا درجہ بلند ہوگا جس نے لوگوں کی خیر خواہی کے سلسلے میں دوسروں سے بڑھ کر قدم اٹھایا ہوگا۔ معاشرے کے بارے میں انسان کا وظیفہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، انسان ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں اور اس نتیجے میں ایک دوسرے کے کام اور محنت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ضروریات رفع کرتے ہیں۔ ان افراد کے میل جول سے جو معاشرے وجود میں آتے ہیں وہ ایک بڑے انسان کی مانند ہیں، اور ان میں سے ہر فرد اس بڑے انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے۔ انسان کے بدن کا ہر عضو اپنا مخصوص کام انجام دیتا ہے۔ وہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کی زندگی کی روشنی میں بھی اپنی زندگی جاری رکھتا ہے۔ اگر ہر عضو خود غرضی کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کی کوئی مدد نہ کرے، مثلاً جب ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہوں اور آنکھ ان سے تعاون نہ کرے، یا منہ فقط غذا چبانے اور اس سے لذت حاصل کرنے پر اکتفا کرے اور معدے کی ضروریات رفع کرنے کے لیے غذا کو پیٹ میں نہ اتارے، تو انسان کی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں خود غرض اور آزادانہ پسند اعضاء بھی موت سے ہمکنار ہو جائیں۔ جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے، اس کے افراد کا فریضہ بھی انسان کے اعضاء کے فریضے کی مانند ہے، یعنی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا منافع معاشرے کے منافع کے تحت قرار دے اور اپنے کام میں معاشرے کے مفاد کو مد نظر رکھے تاکہ وہ اپنی محنت کا پھل چکھ سکے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا سکے۔ اس طرح وہ خود بھی دوسروں سے نفع حاصل کر سکے گا، اس کے ساتھ ہی وہ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے تاکہ اس کے اپنے حقوق بھی ضائع نہ ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہم اپنی خداداد فطرت کی بدولت سمجھتے ہیں، اور اسلام بھی جو دین فطرت ہے اس کے متعلق کوئی اور نظریہ یا رائے نہیں رکھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ، ایک دل اور ایک مقصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شخص
مسلمانوں کے امور کو اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے سلسلے میں روم کی سرحد کے جانب تشریف لے گئے تو 3 ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ جب اسلام کے جانباز واپس لوٹے تو وہ 3 اشخاص ان کے استقبال کو گئے اور آن حضرت کو سلام کیا۔ آپ نے اپنا روئے مبارک ان کی جانب سے پھیر لیا اور ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اسی طرح جب مسلمانوں نے ان سے بے اعتنائی برتی اور شہر مدینہ میں کوئی شخص حتیٰ کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بات کرنے کی روا نہ تھیں تو آخر مجبور ہو کر انہوں نے مدینہ کی پہاڑیوں میں پناہ لی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ چند دن کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ دوبارہ شہر میں داخل ہوئے۔